اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید آپ کا صراط مستقیم چینل پر۔ یہ چینل اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ علم، ہدایت اور روحانی تربیت ہو سکے۔ یہ مقصد صرف اور صرف ہم سب مسلمانوں کی، ہم سب انسانوں کی رہنمائی ہے تاکہ ہماری زندگیاں بہتر ہوں، صحیح راستے کی طرف ہم متوجہ ہوں۔ اس میں ہم مختلف موضوعات پر معلوماتی ویڈیوز، دینی مسائل، اخلاقی تعلیمات کو انشاءاللہ پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ جس کتاب کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں اس کتاب کا نام ہے 250 سالہ انسان، جس میں انشاءاللہ آج حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے باب کی طرف آئے ہیں۔ حضرت امام علی رضا کی امامت کا آغاز۔ جب حضرت امام موسیٰ کاظم کو ہارون عباسی نے سالوں قید میں رکھنے کے بعد زہر دے کر شہید کر دیا تو عباسی سلطنت کے وسیع قلمرو میں مکمل طور پر ایک جمود کی سی کیفیت طاری تھی۔ اس تاریک اور ظلمت کے زمانے میں امام علی ابن موسیٰ رضا کے اصحاب میں سے ایک کے بقول ہارون کی تلوار سے خون ٹپک رہا تھا۔ ہمارے معصوم اور بزرگوار امام علی ابن موسیٰ رضا کا سب سے بڑا کارنامہ یہ تھا کہ آپ نے تشیع کے اس پودے کو طوفانی حوادث کی گزن سے محفوظ رکھا اور اپنے پدر بزرگوار کے اصحاب اور ساتھیوں کو تتر بتر اور نا امید ہونے سے بچایا، اور اپنی جان کو کہ جو مکتب تشیع کے لیے اصلی ستون اور روح کی حیثیت رکھتی تھی، تقیہ کے حیرت انگیز اصول پر عمل کر کے محفوظ رکھا، اور مقتدر ترین عباسی خلفاء کے مکمل تسلط اور حاکمیت کے زمانے میں بھی امامت کی تحریک کو قائم اور جاری رکھا۔ تاریخ امام رضا علیہ السلام کی زندگی کے ان واقعات کو بیان کرنے سے قاصر ہے کہ جو 10 سال ہارون عباسی کے عہد میں اور 5 سال اس کی خلافت کے بعد خراسان اور بغداد کی خانہ جنگی کے دوران رونما ہوئے، لیکن تدبر اور عقلی دلائل سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس زمانے میں بھی امام علی رضا نے اپنے آباء و اجداد کی اس طویل المدت تحریک اور جدوجہد کو جو کربلا اور اس کے بعد ہر عہد میں جاری و ساری رہی، اسی سمت میں انہیں مقاصد کے حصول کے لیے جاری رکھا۔ 198 ہجری قمری میں جب مامون اپنے بھائی امین کے خلاف حصول اقتدار کی جنگ سے فارغ ہوا اور بغیر کسی مخالفت کے خلافت کو اپنی مٹھی میں لے لیا، تو اس کا اگلا اہم ہدف علویوں اور شیعہ تحریکوں سے نمٹنا قرار پایا۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اس نے سابقہ خلفاء کے تجربات کو اپنے سامنے رکھا، وہ تجربے جو اس نے اس تحریک کے دن بدن بڑھتی ہوئی طاقت، اس کے پھیلاؤ اور گہرے اثرات سے حاصل کیے تھے۔ خلافت اپنی طاقت کے باوجود اس کو نابود تو کیا، حتیٰ کہ اس تحریک کو محدود کرنے اور رکوانے میں بھی ناکام رہی۔ وہ یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ ہارون اپنی شان و شوکت، رعب و وحشت اور امام کو کافی مدت تک زندان میں قید و بند کی حالت میں رکھنے اور بالآخر حضرت امام موسیٰ کاظم کو زہر دینے کے باوجود بھی ان تحریکوں اور تشیع کی سیاسی، تبلیغی، فکری اور مسلحانہ جدوجہد کو روکنے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ اب ایسی حالت میں جبکہ مامون اپنے اجداد کی طرح اقتدار کا مالک بھی نہ تھا، نیز اس کے علاوہ بنی عباس کی خانہ جنگی کی وجہ سے عباسی حکومت بڑی مشکلات میں گھری ہوئی تھی، ایسی صورتحال میں ضروری تھا کہ وہ علویوں کی اس تحریک کے خطرے کی طرف پہلے سے کہیں زیادہ توجہ دے۔ شاید مامون شیعوں کے بڑھتے ہوئے اس خطرے کو محسوس کرنے میں حق بجانب بھی تھا، کیونکہ گمان کیا جا سکتا تھا کہ امام موسیٰ کاظم کی شہادت کے بعد 15 سالہ وقفے اور خاص طور پر 5 سالہ خانہ جنگی کے دوران شیعہ تحریک کو علوی حکومت قائم کرنے کے بیشتر مواقع فراہم ہوئے۔ مامون نے اس خطرے کو اپنی دور اندیشی سے بھانپا اور اس کے مقابلے کے لیے تیار ہوا۔ اس تحریک کی اہمیت اور مامون کی دور اندیشی کا نتیجہ یہ نکلا کہ امام علی رضا کو مدینے سے خراسان آنے کی دعوت اور آپ کو ولی عہدی قبول کرنے پر مجبور کیا گیا۔ اس واقعے کی مثال اپنی نوعیت کے لحاظ سے امامت کی پوری تاریخ میں کہیں بھی نہیں ملتی۔ امام رضا علیہ السلام کی ولایت عہدی اور مامون کے مقاصد۔ اب مناسب ہوگا کہ ہم یہاں پر ولی عہدی کے واقعات کا مختصر تجزیہ کریں۔ اس واقعے میں امام علی ابن موسیٰ رضا کو ایک بہت بڑے تاریخی حادثے سے دوچار ہونا پڑا۔ ایک ایسی مخفی پوشیدہ سیاسی کشمکش کے دوران یہ واقعہ پیش آیا کہ اس میں فتح یا شکست تشیع کی تقدیر بدل سکتی تھی۔
اس جنگ میں مد مقابل مامون تھا، جس کو ہر طرح کے اختیارات، ساز و سامان حاصل تھا اور اپنی پوری طاقت کے ساتھ میدان میں اترا۔ مامون نے اپنی پوری ہوشیاری، منصوبہ بندی، بے مثال فہم و شعور کے ساتھ ایک ایسے میدان میں قدم رکھا کہ اگر وہ اس میں کامیاب ہو جاتا، جس طرح اس نے اپنا پروگرام بنایا تھا اس پر عمل پیرا ہوتا، تو یقیناً اپنے اس مقصد کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا، جسے ہجرت کے 40 سال کے بعد یعنی حضرت امیر المومنین کی شہادت سے لے کر اب تک تمام اموی یا عباسی خلفاء اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود حاصل نہیں کر سکے۔ یعنی ممکن تھا کہ وہ تشیع کے درخت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتا اور اس تحریک کو جو طاغوتی خلفاء اور اس کی گماشتوں کی آنکھوں میں ہمیشہ کانٹوں کی طرح چبھتی رہی تھی، مکمل طور پر ختم کر دیتا۔ لیکن امام علی رضا علیہ السلام الہی تدبیر کے بلبوتے پر مامون پر غالب آئے اور اس کو اسی سیاسی جنگ کے میدان میں جو خود اس کا تیار کردہ تھا مکمل طور پر شکست دی، اور نہ صرف یہ کہ تشیع کو کمزور یا ختم ہونے سے بچایا، بلکہ سال 201 ہجری قمری یعنی آپ کی ولی عہدی کے سال کو تشیع کی تاریخ میں سب سے بابرکت سال شمار کیا جاتا ہے۔ علوی تحریک میں نئی جان آ گئی اور یہ سب کچھ صرف امام علی رضا کی الہی تدبیر، حکیمانہ طرز عمل کی برکت سے حاصل ہوا، اور تشیع اس آزمائش سے سرخرو ہو کر نکلی۔ اب ہم یہاں پر تاریخ کے اس حیران کن واقعے پر مزید روشنی ڈالنے کے لیے مامون کی چال بازیوں اور مولا علی رضا کی حکمت عملی اور تدابیر کا ایک مختصر سا جائزہ پیش کرتے ہیں۔ مامون کے امام علی رضا کو خراسان آنے کی دعوت دینے میں درج ذیل اہم مقاصد پوشیدہ تھے۔ سب سے پہلا اور اہم مقصد شیعوں کی زبردست اور پرجوش انقلابی تحریک کو ایک معمولی اور بے خطر سیاسی تحریک کی کیفیت میں تبدیل کرنا۔ جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا، یہ شیعہ تقیہ کے اصول پر عمل کر کے اپنی اس انتھک اور کبھی نہ ختم ہونے والی تحریک کو آگے بڑھا رہے تھے، جس میں وہ انتہائی اہم خصوصیات شامل تھیں جو خلافت کو کمزور کرنے میں بہت زیادہ مؤثر ثابت ہوئیں۔ ان خصوصیات میں ایک مظلومیت اور دوسری قداست اور معصومیت تھی۔ شیعہ ان دو مؤثر ترین خصوصیات کا سہارا لے کر تشیع کی آئیڈیالوجی کو، جس کی بنیاد ائمہ اہل بیت کی مخصوص اسلامی تفسیر اور تشریح سے عبارت تھی، لوگوں کے دلوں اور ذہنوں میں راسخ کرتے رہے، اور جو شخص بھی اس میں تھوڑی سی دلچسپی کا اظہار کرتا، شیعہ اس کو اس طرز فکر کی طرف مائل کر کے اپنا گرویدہ اور مومن بنا لیتے۔ اس طرح تشیع کا دائرہ اسلامی دنیا میں روز بروز وسیع تر ہوتا چلا جا رہا تھا، اور یہی مظلومیت اور قداست تھی جو شیعی طرز فکر کی پشت پناہی میں ہر جگہ ہر دور میں مسلحانہ اور انقلابی تحریک کی صورت میں نظام خلافت کے خلاف منظم سفرائی کرتی رہی۔ مامون چاہتا تھا کہ ایک ہی مرتبہ اس پوشیدہ اور تقیہ کی کیفیت کو اس تحریک کے بانی سے چھین لیں، اور امام کو اس انقلابی میدان سے سیاسی میدان میں لے آئے اور اپنی اس چال سے مقصد تشیع اور پوشیدہ و مخفی عمل کو جو روز بروز ترقی کے منازل طے کر رہا تھا بالکل صفر درجے تک پہنچا دے۔ اس کے علاوہ مامون اس چال کے ذریعے ان دو مؤثر ترین خصوصیات کو بھی پیروان حضرت علی علیہ السلام سے چھین لینا چاہتا تھا، اور یہ ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ وہ گروہ جس کا پیشوا دربار خلافت میں ایک ممتاز شخصیت کا مالک اور مطلق العنان بادشاہ وقت کا ولی عہد اور تمام مملکت کے امور پر قابض ہو، وہ نہ تو مظلوم ہوتا ہے اور نہ ہی مقدس و معصوم۔ ممکن تھا یہ منصوبہ تشیع کی اسی اساسی طرز فکر کو بھی دوسرے گروہوں کے عقیدوں اور افکار کی صورت میں تبدیل کر دیتا جس کے ماننے والے اس وقت موجود تھے، یعنی تشیع کے طرز فکر کو خلافت کے مخالف سے باز رکھے۔ اگرچہ اس طرز فکر کو ارکان حکومت اور ان کے حامی پسند نہیں کرتے، لیکن عوام اور بالخصوص مستضعفین اس نظریے کے طرفدار تھے۔ اب دوسرا مقصد تشیع کے اس دعوے کو، جس کے مطابق بنو امیہ اور بنو عباس کی خلافتیں غاصبانہ اور ناجائز تھیں، باطل کر کے ان خلافتوں کو جائز قرار دلوانا چاہتا تھا۔ مامون اپنی اس مکارانہ چال کے ذریعے تمام شیعوں پر یہ بات ثابت کر دینا چاہتا تھا کہ شیعوں کے بنیادی اصول پر مبنی یہ دعویٰ، جس کی روح سے اموی اور عباسی حکومتیں غاصبانہ اور ناجائز تھیں، ایک بے بنیاد بات ہے، اور صرف بغض و کینے کی وجہ سے یہ نظریہ گھڑا گیا، کیونکہ اگر گزشتہ
خلافتیں ناجائز اور ظالمانہ تھیں تو مامون کی خلافت بھی تو گزشتہ خلافتوں کا تسلسل ہے، لہٰذا وہ بھی ناجائز اور غاصبانہ ہے۔ پھر امام علی رضا نے مامون کی ولی عہدی کیوں قبول کی؟ اب چونکہ حضرت امام علی رضا کے اس خلافت کے ارکان میں شامل ہونے اور مامون کی جانشینی قبول کرنے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ انہوں نے مامون کی خلافت کو قانونی اور جائز سمجھا، لہٰذا دوسرے خلفاء بھی قانونی اور جائز تھے اور شیعوں کا دعویٰ باطل تھا۔ اپنی اس چال سے مامون نہ صرف امام رضا کے ذریعے اپنی حکومت اور گزشتہ تمام حکومتوں کے جائز ہونے کا اعتراف کروانا چاہتا تھا، بلکہ شیعوں کے بنیادی عقائد میں ایک اہم عقیدہ، یعنی یہ کہ گزشتہ حکومتیں ظلم کی بنیاد پر قائم ہوئی تھیں، اس کو باطل قرار دینا چاہتا تھا۔ دوسری طرف امام علی رضا علیہ السلام کی ولی عہدی سے شیعوں کا یہ دعویٰ باطل ہو جاتا کہ ائمہ اطہار زاہد، پارسا اور دنیا سے لا تعلق ہیں، بلکہ یہ خیال کیا جا سکتا تھا کہ یہ حضرات صرف اس صورت میں دنیا سے بے رغبتی کا اظہار کرتے تھے جب دنیاوی نعمتیں ان کے دسترس سے باہر ہوتی، لیکن اب جب کہ دنیاوی نعمتوں کے دروازے ان پر کھل گئے ہیں تو وہ ان کے آگے پیچھے بھاگے چلے آئے اور دوسرے لوگوں کی طرح لذتوں سے بہرہ مند ہونے لگے۔ تیسرا مقصد یہ تھا کہ مامون اپنے اس عمل کے ذریعے امام کو، جو ہمیشہ ایک حریف اور مبارز کی مرکزی حیثیت رکھتے تھے، اپنی اقتدار کے کنٹرول میں لے آنا اور ان کے علاوہ تمام علوی سرداروں، مجاہدوں، انقلابوں کو بھی اپنے قابو میں کرنا، اور یہ وہ کامیابی تھی جو آج تک اموی یا عباسی خلفاء میں سے کسی کو بھی حاصل نہیں ہوئی تھی۔ مامون کا جو چوتھا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ چونکہ لوگوں کے درمیان امام کی شخصیت ایک عوامی عنصر، امیدوں کا مرکز، سوالوں و شکایتوں کے مرجع و محور ہونے کی حیثیت حاصل تھی، اس لیے مامون امام عالی مقام کو حکومتی کارندوں کے محاصرے میں محدود کرنا چاہتا تھا، تاکہ اس عمل سے آہستہ آہستہ عوامی عنصر کا خاتمہ کر کے آپ اور عوام کے درمیان جو محبت، عطوفت اور عقیدت کا رشتہ برقرار ہے اسے ختم کر سکے۔ پانچواں مقصد یہ تھا کہ مامون ولی عہدی کے ذریعے اپنے لیے معنوی مقام اور آبرو مندانہ حیثیت حاصل کر لینا چاہتا تھا۔ قدرتی بات تھی کہ اس نے اس دور میں ایک ایسے شخص کا اپنی ولی عہدی کے لیے انتخاب کیا کہ جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد میں سے ہے، مقدس اور روحانی۔ مامون نے ان کے مقابلے میں اپنے بھائیوں، بیٹوں کو بھی اس افتخار سے محروم کیا۔ سب لوگ اس کی تعریف اور تمہید کرتے کیونکہ ہمیشہ ایسا ہی ہوا ہے کہ دیندار لوگ جب دنیا داروں کی پشت پناہی کرنے لگتے ہیں تو دینداروں کی عزت میں کمی آ جاتی ہے اور دنیا داروں کی عزت بڑھ جاتی ہے۔ چھٹا مقصد یہ تھا کہ مامون کے خیال میں امام علی رضا علیہ السلام ولی عہدی قبول کرنے سے خلافت کی طرفداروں میں شمار ہو جاتے۔ ظاہر ہے امام جیسے عالم متقی شخص جو پیغمبر کے فرزند ہونے کے ناطے لوگوں کی نظروں میں ایک اعلیٰ مقام اور عزت رکھتے تھے، اگر آپ حکومت کے تمام کاموں کو سراہنے اور توجیہ کرنے کا ذمہ لے لیں تو کوئی شخص بھی حکومت کی مخالفت کرنے کی جرات نہیں کر سکتا۔ خلافت کے لیے بھی کوئی ڈر اور خوف باقی نہیں رہتا، اور یہ وہ مضبوط قلعہ تھا جو خلافت کے تمام غلط اور برے کاموں پر پردہ ڈال سکتا تھا۔ مامون کی اس چال میں اس کے علاوہ اور بھی بہت سے اغراض و مقاصد پنہاں تھے، جیسا کہ تاریخ کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ مامون کی یہ چال اس قدر پیچیدہ، دشوار اور گہری تھی کہ سوائے خود اس کے کوئی بھی دوسرا شخص اس کو عملی جامہ پہنانے میں اچھی طرح کامیاب نہیں ہو سکا۔ یہی وجہ ہے کہ مامون کے قریبی دوست و رشتہ دار بھی اس کے اغراض و مقاصد سے بے خبر تھے۔ بعض تاریخی واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ فضل ابن سہل بھی، جو کہ مامون کا وزیر، کمانڈر ان چیف اور خلیفہ کے دربار کا مقرب ترین شخص تھا، اس چال کی حقیقت سے لا علم تھا۔ مامون اس ڈر سے کہ کہیں اس پیچیدہ چال کی کامیابی کے راستے میں کوئی رکاوٹ پیدا نہ ہو جائے، اپنی اس چال کی اصلی وجہ چھپانے کے لیے جھوٹی داستانیں گھڑ گھڑ کے لوگوں کو سناتا۔ سچی بات تو یہ تھی کہ مامون کی سیاست بے مثال پختگی اور گہرائی سے بھرپور تھی، لیکن اس میدان جنگ میں اس کے مد مقابل بھی حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا جیسی شخصیت تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے مامون کی شیطانی چال کے باوجود اس کے پختہ اور ہمہ گیر تدبیر کو ایک بے اثر اور بچوں کے بیہودہ کھیل میں تبدیل کر دیا۔ مامون اپنے مقصد کے حصول کے لیے کافی محنت اور سرمایہ صرف کرنے کے باوجود اس چال سے نہ صرف یہ کہ فائدہ نہ اٹھا سکا بلکہ اس کی اپنی سیاست بھی خود اس کی مخالف میں تبدیل ہو گئی۔ وہ تیر جس کو اس نے حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا کی عزت و آبرو اور ان کے مقاصد کو برباد کرنے کے لیے تیار کیا تھا،
خود اسی کو اپنا نشانہ بنا گیا، جیسا کہ کچھ عرصے بعد خود اس کو مجبوراً قبول کرنا پڑا کہ اس کی گزشتہ تمام تدبیروں پر پانی پھر گیا۔ آخرکار اس کو بھی امام کے خلاف وہی طریقہ کار استعمال کرنا پڑا جسے اس کے تمام آباء و اجداد استعمال کرتے رہے تھے، یعنی قتل۔ اور مامون جس نے کوششیں اور چالیں صرف اسی لیے انجام دیں کہ وہ ایک مقدس، مآب، خردمند اور پاک و صاف خلیفہ بننے کی آرزو کو پا سکے، آخرکار اسی کوڑے دان میں جا گرا جس میں اس سے پہلے کے تمام خلفاء گر چکے ہیں، یعنی وہ بھی برے کام، فحاشی، ظلم و ستم اور عیاشی میں مشغول ہو گیا۔ مامون کی زندگی کے وہ 15 سال جو امام علی بن موسیٰ رضا کی ولی عہدی کے بعد گزرے، ان میں اس کی ریاکارانہ طرز حیات کی، پردہ دری کی بہت سی مثالیں موجود ہیں، جن میں سے یحییٰ ابن اقسم جیسے بدکار عیاش شخص کا قاضی القضات مقرر ہونا، اپنے گانا بجانے والے گویے چچا ابراہیم ابن مہدی کی ہم نشینی اختیار کرنا، دارالحکومت بغداد میں عیش و عشرت اور بے حرمتی کا بازار گرم کرنا شامل ہیں۔ امام رضا علیہ السلام کی تدابیر اور اقدامات۔ اب ان واقعات کے دوران خود حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی سیاست، تدابیر اور اقدامات کیا رہے، ان سب کی وضاحت ضروری ہے۔ جب حضرت امام موسیٰ رضا کو مدینے سے خراسان آنے کی دعوت دی گئی تو آپ نے مدینے کے لوگوں پر اپنی دلی کیفیت، مامون کے خلاف نفرت و ناراضگی، غم و غصے کو ظاہر کر دیا، یعنی آپ کے ارد گرد جتنے لوگ جمع تھے سب یہ جان گئے تھے کہ مامون بدنیتی سے امام کو ان کے وطن سے جدا کر رہا ہے۔ امام علی رضا علیہ السلام نے مامون سے متعلق اپنی دلی کیفیت کو جس طرح بھی ممکن ہوا سب پر ظاہر کیا۔ حرم پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے خاندان کے لوگوں سے جدا ہوتے ہوئے مدینے سے باہر نکلتے وقت خانہ کعبہ کے گرد الوداعی طواف کے دوران گفتار، رفتار، زبان، دعا، زبان، گریہ و زاری سب سے ظاہر کیا کہ یہ سفر آپ کے لیے موت کا سفر ہے۔ وہ لوگ جو مامون کے خیال کے مطابق اس سے حسن ظن رکھتے اور اس دعوت کے قبول کرنے کی وجہ سے امام سے بدظن ہو جاتے، اس سفر کے آغاز میں ہی یہ جان گئے کہ اصل قصہ کیا ہے، لہٰذا ان کے دل اب مامون کے خلاف دشمنی اور کینے سے لبریز ہو گئے، کیونکہ وہ ان کے عزیز اور بزرگوار امام کو زبردستی ان لوگوں سے چھین کر قتل گاہ کی طرف لے جا رہا تھا۔ دوسرا یہ کہ جب مرو میں آپ کی ولی عہدی کا مسئلہ پیش آیا تو آپ نے سختی کے ساتھ اسے قبول کرنے سے انکار کیا، اور جب تک مامون نے کھلم کھلا آپ کو قتل کی دھمکی نہیں دی آپ نے ولی عہدی قبول نہیں کی۔ یہ بات ہر جگہ پھیل گئی کہ حضرت امام علی بن موسیٰ رضا نے مامون کے اصرار کے باوجود ولی عہدی اور اس سے پہلے خلیفہ بننے کی تجویز ٹھکرا دی ہے۔ ارکان حکومت نے جو کہ مامون کی اس چال کی نزاکت سے واقف نہیں تھے، امام کے انکار کے مسئلے کی جگہ جگہ تشہیر شروع کر دی، یہاں تک کہ فضل ابن سہل کو بھی ارکان حکومت اور منتظمین کے مجمع میں یہ کہتے ہوا سنا گیا کہ میں نے اس سے پہلے خلافت کو اس قدر ذلیل و خوار حالت میں کبھی نہیں دیکھا کہ امیر المومنین مامون اپنے دونوں ہاتھوں سے خلافت علی ابن موسیٰ رضا کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، مگر علی ابن موسیٰ رضا اس کو ٹھکرا رہے ہیں۔ خود امام رضا بھی ہر مناسب موقع پر اس عہدے کے مجبوری میں قبول کرنے کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے اور ہمیشہ کہتے تھے کہ جب مجھے قتل کی دھمکی دی گئی تو میں نے مجبوراً ولی عہدی کو قبول کیا۔ ظاہر ہے یہ بات ایک بہت ہی حیران کن سیاسی حادثے کی طرح ایک شخص سے دوسرے شخص شہر بشہر پھیلی، اور تمام دنیا اسلام اس زمانے میں یا اس کے بعد یہ بات سمجھ گئی کہ مامون جیسا شخص کہ جو ولی عہدی سے معزول کیے جانے اور خلافت کے حصول کے لیے اپنے بھائی امین کے مقابلے میں کئی سال تک جنگ کرتا رہا، جس نے ہزاروں لوگوں کو حتیٰ اپنے بھائی امین کو بھی قتل کر دیا، نفرت و دشمنی کی وجہ سے اپنے بھائی کے سر کو شہر بشہر پھراتا رہا، لیکن اس زمانے میں ایک شخص یعنی امام رضا کی طرح کا ایسا بھی موجود جو ولی عہدی کے منصب کو لاپرواہ۔ اگر ان واقعات سے حضرت امام علی رضا علیہ السلام اور مامون عباسی سے متعلق لوگوں کے ذہنوں میں پرورش پانے والے افکار کا جائزہ لیا جائے تو نتیجہ بالکل اس کے برعکس نکلے گا جس کے لیے مامون نے یہ سب کچھ کہا تھا۔ تیسرا، ان تمام چیزوں کے باوجود امام علی بن موسیٰ رضا نے ولی عہدی کو صرف اس شرط پر قبول کیا کہ آپ حکومت سے متعلق کسی کام میں مداخلت نہیں کریں گے اور جنگ
صلح، معزول اور منصوب اور سرکاری معاملات سے الگ تھلگ رہیں گے۔ مامون نے یہ سمجھا کہ چونکہ یہ مسئلہ ابھی تازہ ہے اس لیے اس نے شرط کو معمولی سمجھ کے قبول کیا، اور یہ سوچا کہ بعد میں امام کو آہستہ آہستہ سرکاری کاموں کی طرف مائل کر لے گا۔ ظاہر سی بات ہے، اگر امام اپنی شرط پر قائم رہتے ہیں تو مامون کے تمام منصوبوں پہ پانی پھر جاتا ہے اور اس کی بیشتر مقاصد نابود ہو جاتے ہیں، کیونکہ امام برائے نام ولی عہد بنے اور مجبوراً حکومت کی سرکاری سہولتوں سے بہرہ مند ہونے کے باوجود اپنے چہرے کے تاثرات سے ظاہر کرتے رہتے تھے کہ وہ حکومت وقت کے مخالف ہیں، اور نہ کوئی حکم صادر کرتے اور نہ ہی کسی کو کسی کام سے منع کرتے، نہ کسی ذمہ داری یا کام کو قبول کرتے اور نہ ہی حکومت کی طرفداری کرتے۔ لہٰذا قدرتی بات تھی کہ امام ان کے اقدامات کو سراہتے بھی نہیں تھے۔ ظاہر ہے حکومت کی سرکاری مشینری میں جو شخص اپنی مرضی سے تمام حکومتی فرائض سے کنارہ کشی اختیار کر لے، ممکن نہیں کہ وہ شخص حکومت کا سچا بہی خواہ اور طرفدار ہو۔ مامون بھی اس نقص کو اچھی طرح محسوس کرتا تھا، اس لیے ولی عہدی کا مرحلہ طے پا جانے کے بعد سے بارہا یہ کوشش کرتا رہا کہ امام عالی مقام کو ان کے قول و قرار کے برعکس ہیلے بہانے سے سرکاری کاموں کی طرف مائل کر کے ان کی حکومت سے متعلق سیاسی جدوجہد کے اصول کو توڑ دے، لیکن ہر مرتبہ امام نے ہوشیاری سے اس کے ارادوں پر پانی پھیر دیا۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ معمر بن خلاد امام علی رضا سے نقل کرتا ہے کہ ایک مرتبہ مامون نے امام سے کہا کہ اگر ممکن ہو تو جن علاقوں کی اندرونی حالت ٹھیک نہیں، وہاں کے لوگ آپ کی بات مانتے بھی ہیں، کچھ لکھ دیجئے۔ تو امام نے انکار کیا اور اپنے گزشتہ قول و قرار کی یاد دہانی کروائی، یعنی یہ کہ امام کسی بھی سرکاری کام میں بالکل مداخلت نہیں کریں گے۔ ایک اور دوسری بہت ہی خاص اور دلچسپ مثال عید کی نماز کا واقعہ ہے، یعنی مامون اس بہانے سے کہ لوگ آپ کی قدر و منزلت کو جانیں اور ان کے دلوں کو سکون نصیب ہو، امام کو نماز عید الفطر کی امامت کروانے کی دعوت دیتا ہے۔ امام اس کا انکار کرتے ہیں، یہاں تک کہ جب مامون بہت اصرار کرتا ہے تو امام اس شرط پر اس کی بات قبول کرتے ہیں کہ آپ عید کی نماز پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی ابن ابی طالب کے طریقے سے ادا کریں گے، اور پھر امام اس موقع سے اس طرح فائدہ اٹھاتے ہیں کہ مامون کو اپنے اصرار پر نادم ہونا پڑتا ہے اور امام کو آدھے راستے سے واپس بلا لیتا ہے، یعنی وہ ایک اور چوٹ اپنی اس ریاکانہ حکومت کو پہنچاتا ہے۔ امام کا چوتھا اور جو اصل فائدہ ہے جو امام عالی مقام نے اس ولی عہدی سے حاصل کیا، وہ اس سے بھی کہیں زیادہ بڑھ کر ہے۔ امام نے ولی عہدی قبول کر کے ایک ایسی تحریک شروع کی جس کی ائمہ کی پوری تاریخ میں، یعنی 40 ہجری قمری میں اہل بیت کی خلافت ختم ہونے کے بعد سے اس وقت تک اور سلسلہ خلافت ختم ہونے تک کوئی مثال نہیں ملتی، اور وہ شیعوں کے امامت کے دعوے کی تمام اسلامی دنیا میں کھلم کھلا ظاہر کرنا، تقیہ کے ضمیم اور موٹے پردے کو ہٹانا، تشیع کے پیغام کو تمام مسلمانوں کے کانوں تک پہنچانا، خلافت کے عظیم تبلیغی وسائل امام کے اختیار میں تھے۔ اب ان وسائل کے ذریعے ان باتوں کو جو 150 سال کے عرصے میں خفیہ اور پوشیدہ طور پر سوائے خاص اور قریبی اصحاب اور ساتھیوں کے کسی سے بھی نہیں کیے گئے، اب اونچی آواز سے سنانے لگے، اور اس زمانے کے ہر ممکن اور موجود اختیارات اور وسائل سے جو صرف خلفاء یا ان کے قریبی اور خاص لوگوں کے اختیار میں ہوتے تھے ان سے فائدہ اٹھایا اور یہ معلومات لوگوں کے کانوں تک پہنچائیں۔ امام علی بن موسیٰ رضا علماء کے مجمع یا مامون کے دربار میں ہونے والے تمام مناظروں میں امامت کے بارے میں قوی ترین دلائل پیش کرتے تھے۔ جوامع الشریعہ خط میں جو کہ آپ نے فضل ابن سہل کو لکھا تھا، شیعوں کے تمام خاص اور اہم فقہی اور عقیدتی مطالب بیان کیے۔ امامت کے بارے میں مشہور و معروف حدیث جس کو مروں میں عبدالعزیز ابن مسلم کے لیے بیان کیا، اسی طرح بے شمار قصیدے جو آپ کے ولی عہدی کے سلسلے میں آپ کی مدح میں لکھے گئے، جن میں سے بعض مثلاً دئب الخزائی، ابو نواس کے قصیدے جو عربی کے برجستہ اور مشہور قصیدوں میں شمار کیے جاتے ہیں، امام کی عظیم کامیابی کو ظاہر کرتے ہیں۔ جس سال امام رضا علیہ السلام کی ولی عہدی کا واقعہ پیش آیا، شہر مدینہ
اور شاید بیشتر اسلامی علاقوں میں نماز جمعہ کے خطبوں میں اہل بیت کی فضیلت بیان کی گئی، ورنہ اہل بیت کو 70 سال تک منبروں سے برا بلا کہا گیا، اور بعد میں بھی کافی عرصے تک کسی میں جرأت نہیں ہوتی تھی کہ اہل بیت کے فضائل بیان کرے، لیکن اب اہل بیت کا نام ہر جگہ عزت اور احترام سے لیا جانے لگا۔ اس واقعے سے ان کے طرفداروں کو بھی روحانی اور قلبی طاقت ملی، بے خبر لاتعلق افراد بھی آشنا ہوئے اور اہل بیت کے گرویدہ ہونے لگے، سخت جانی دشمن بھی کمزوری اور ناکامی کا احساس کرنے لگے۔ شیعہ محدثین اور جو خطبہ تھے وہ بھی عقائد سے متعلق وہ مسائل جنہیں صرف تنہائی میں ہی اپنی زبان پر لا سکتے تھے، اب کھلے عام بڑے بڑے جلسوں اور عام جگہوں پر بھی بیان کرنے لگے۔ پانچواں فائدہ، اگرچہ مامون کی دلی خواہش تھی کہ امام علی ابن موسیٰ رضا لوگوں سے دور رہیں، اور وہ اس دوری کو آپ اور لوگوں کے درمیان معنوی قلبی رشتوں کو توڑنے کا ایک آخری وسیلہ سمجھتا تھا، لیکن امام اپنی ہر فرصت سے فائدہ اٹھا کر لوگوں سے ملتے اور اس رشتے کو قائم رکھتے۔ مامون نے جان بوجھ کر امام کے مدینے سے مرو تک کے راستے کا اس طرح انتخاب کیا کہ کوفہ اور قم جیسے مشہور و معروف شہروں جہاں کے لوگوں کے دلوں میں اہل بیت کی محبت تھی آپ کے راستے میں نہ آئیں، لیکن اس کے باوجود امام نے ان اجنبی راستوں میں بھی جہاں موقع ملا لوگوں کے درمیان نئے رابطے قائم کیے۔ اہواز میں امامت سے بصرے میں ان لوگوں کے دلوں میں بھی محبت کی لہر دوڑا دی جو آپ کو نہیں جانتے تھے۔ نشاپور میں حدیث سلسلۃ الزہب کو ہمیشہ کے لیے یادگار کے طور پہ چھوڑا، ان کے علاوہ اور بھی دوسرے معجزانہ نشانیاں لوگوں پہ ظاہر کی۔ اس طویل سفر کے دوران ہر جگہ لوگوں کی ہدایت کرنے کی فرصت سے پورا فائدہ اٹھایا۔ مرو میں بھی جو اصل منزل اور دارالخلافت تھا، جب کبھی فرصت ملتی آپ سرکاری محاصرے کو توڑ کے لوگوں کے جمع غفیر میں پہنچ جاتے۔ چھٹا، نہ صرف مکتب تشیع کے پیروکاروں کو امام علی رضا علیہ السلام کی طرف سے خاموشی کا کوئی اشارہ نہ ملا، بلکہ واقعات گواہ ہیں کہ امام کا یہ نیا منصب لوگوں کی ہمت و جوش کا باعث بنا، اور انقلابی لوگ جو اپنی زندگی کا بیشتر حصہ دشوار گزار پہاڑیوں اور دور دراز دیہاتوں میں سختی اور مشکل میں گزارنے پر مجبور تھے، اب امام علی ابن موسیٰ رضا کی حمایت کی وجہ سے سرکاری منتظمین کی نظروں میں بھی مختلف شہروں میں عزت و آبرو کی نظر سے دیکھے جانے لگے تھے۔ مخالف اور تند و تیز زبان شاعر دیب الخزائی، جس نے کبھی بھی کسی خلیفہ، وزیر یا امیر کو پسند نہیں کیا اور کبھی بھی ان کے درباروں میں حاضر نہیں ہوا، اور خلافت کے طرفداروں میں سے کوئی بھی اس کی تیز زبان سے محفوظ نہیں رہتا تھا، وہ اسی وجہ سے حکومت ہمیشہ اس کے پیچھے لگی رہتی تھی اور کئی سالوں سے مختلف شہروں اور دیہاتوں میں خانہ بدوشی کی زندگی بسر کر رہا تھا۔ اب وہ بھی اپنے محبوب امام کی خدمت میں حاضر ہو سکتا تھا۔ اس نے اپنے سب سے مشہور و دل نشین قصیدے کو، جسے اموی عباسی خلافتوں کے خلاف علوی تحریک کا منشور قرار دیا تھا، آپ کی خدمت اقدس میں پڑھا، اور بہت ہی مختصر مدت میں اس کے یہ اشعار پوری اسلامی دنیا میں پھیل گئے، یہاں تک کہ جب وہ امام کی خدمت میں حاضری دے کر واپس آ رہا تھا تو اس نے اپنے ان اشعار کو ڈاکو کے سردار کی زبان سے سنا۔ مامون کی شکست اور امام رضا علیہ السلام کی شہادت۔ اب ایک بار پھر اس پراسرار کشمکش کی پوری کیفیت کا اجمالی جائزہ لیتے ہیں کہ جسے مامون نے اپنے ذہن سے اختراع کیا تھا اور اپنے اس مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے جن کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، امام علی ابن موسیٰ رضا کو میدان میں اترنے پر مجبور کیا۔ ولی عہدی کے اعلان کے 1 سال کے بعد کی صورتحال یہ تھی کہ مامون نے امام علی ابن موسیٰ رضا کے لیے بہت زیادہ اختیارات، عزت و احترام کے مواقع فراہم کیے، لیکن سب جانتے ہیں کہ یہ عالی مقام ولی عہد کسی بھی سرکاری اور حکومتی کام میں دخالت نہیں کرتے اور ولی طور پر حکومت کے ہر کام سے متنفر اور بیزار ہیں۔ تمام لوگوں پر یہ بات ظاہر تھی کہ انہوں نے ولی عہدی کی تجویز کو اسی شرط پہ قبول کیا تھا کہ کوئی بھی سرکاری کام انجام نہیں دیں گے۔ مامون نہ صرف ولی عہدی کے حوالے سے بلکہ اپنی نجی گفتگو اور دوسرے احکامات میں بھی آپ کی فضیلت، پرہیزگاری، بلند حسب و نسب، علمی مرتبے کی تعریف کرتا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں کی نظروں میں، جن میں سے بعض نے صرف امام علی رضا کا نام سنا تھا، بعض لوگ آپ کو جانتے بھی نہیں تھے، شاید وہ
گروہ جو ہمیشہ اپنے دلوں میں آپ کے خلاف دشمنی رکھتا تھا، اب امام ایک ایسی قابل تعظیم و تکریم شخصیت اور خلافت کے لیے شائستہ اور لائق فرد کی حیثیت رکھنے لگے، جو خلیفہ وقت کے مقابلے میں سن و سال، علم و تقوی اور پیغمبر اکرم سے نسبت رکھنے کی وجہ سے بہتر اور برتر تھا۔ مامون آپ کی موجودگی میں نہ صرف یہ کہ اپنے شیعہ مخالفین کو اپنے متعلق بدگمان ہونے سے نہ بچا سکا، بلکہ ان کی تیز زبانوں کو اعتراض سے روکنے میں بھی کامیاب نہ ہو سکا، جبکہ دوسری طرف امام علی ابن موسیٰ رضا کی موجودگی ان شیعوں کے لیے باعث امان، اطمینان قلب اور قوت خاطر ثابت ہوئی۔ مدینہ، مکہ اور اسلامی دنیا کے خاص علاقوں میں نہ صرف امام علی رضا کا نام دنیاوی تعلق اور جاہ و مقام کی آرزو کے الزام سے پاک ثابت ہوا، بلکہ آپ کی ظاہری شان و شوکت نے آپ کی معنوی عزت کو مزید بڑھا دیا۔ تعریف کرنے والوں کی زبانیں سالہ سال بعد ہمیشہ کے لیے آپ کی مظلوم اور معصوم آباء و اجداد کی فضیلتیں بیان کرنے کی خاطر کھل گئیں۔ مختصر یہ کہ مامون اس بڑے جوئے میں نہ صرف یہ کہ کچھ حاصل نہ کر سکا، بلکہ اس نے اپنا بہت کچھ کھو دیا، اور ڈر تھا کہ باقی ماندہ چیزوں کو بھی ہاتھ سے دے دے گا۔ یہی وہ گھڑی تھی جب مامون کو اپنی شکست اور نقصان کا احساس ہوا، تو کوشش کرنے لگا کہ اپنی اس بڑی غلطی کا ازالہ کرے، اور اب اس کو اس کے علاوہ کوئی چارہ نظر نہیں آیا کہ اتنی زحمت اور سرمایہ گزاری کے باوجود نظام خلافت کے سخت اور کفر دشمن یعنی اہل بیت سے مقابلے کے لیے اس طریقہ کار کو استعمال کرے جس سے اس کے ظالم آباء و اجداد کام لیا کرتے، یعنی مخالفین کا قتل۔ ظاہراً اتنی شاندار موقعیت کے بعد مولا علی رضا کا قتل کوئی آسان کام نہیں تھا۔ مختلف روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ امام عالی مقام کو شہید کرنے کے قطعی فیصلے سے پہلے اس نے دوسرے ذرائع بھی اختیار کیے تاکہ اپنے اس آخری مقصد کو آسانی سے حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکے۔ اس میں بے سر و پا باتوں اور افواہوں کا پھیلانا، امام کے بارے میں غلط بیانی سے کام لینا سر فہرست ہیں، جس کے نتیجے میں اچانک مروں میں یہ افواہ پھیلا دی گئی کہ امام علی ابن موسیٰ رضا تمام لوگوں کو اپنا غلام سمجھتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ کام سوائے مامون کے ماتحت حملے کے اور کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ جب ابا سلط ہروی نے امام کو یہ خبر پہنچائی تو آپ نے کہا کہ پروردگارا، اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، تو گواہ ہے کہ ہرگز نہ میں نے اور نہ ہی میرے آباء و اجداد میں سے کسی نے ایسی کوئی بات کہی، اور یہ وہ ظلم و ستم کی ان سلسلوں میں سے ایک ہے جو ان لوگوں کی طرف سے ہم پر ڈھایا جاتا ہے۔ مناظروں کے جلسوں کا انعقاد بھی اس سلسلے کی ایک کڑی تھا کہ ہر اس شخص کے ساتھ تواتر کے ساتھ مناظرے منعقد کیے جاتے جس کے بارے میں امام پر فتح حاصل ہونے کی کم ترین بھی امید ہوتی۔ جب امام نے مختلف مذاہب اور ادیان کے لوگوں کو مناظروں کی عام بحثوں میں شکست دی، آپ کی علمی اور قطعی حجت کی شہرت ہر جگہ پھیلی، تو مامون نے سوچا کہ ہر متکلم اور مخالف کو امام سے مناظرے کے لیے دعوت دی جائے۔ ممکن ہے کہ کسی سے بھی کوئی امام کو شکست ہو سکے، البتہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ مناظرے جتنے زیادہ منعقد ہوتے تھے، امام کی علمی حیثیت اتنی ہی زیادہ ظاہر ہوتی جاتی تھی۔ مامون اپنی چال کے برخلاف نتیجے سے نا امید تر ہوتا جاتا۔ روایتوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مامون نے امام علی رضا علیہ السلام کے قتل کی سازش کو 1 یا 2 مرتبہ اپنے نوکروں اور ارکان حکومت کے ذریعے تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کی۔ ایک مرتبہ آپ کو سرخس کے قید خانے میں بھی ڈالا، لیکن ان طریقوں سے بھی مامون کے ماتحتوں کے دلوں میں امام کی معنوی فضیلت اور عقیدت میں اضافے کے سوا کچھ بھی نہ ہوا۔ مامون پہلے سے بھی زیادہ مجبور اور آپ سے بدگمان نظر آنے لگا۔ آخر اس نے اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں دیکھا کہ اپنے ہاتھوں سے کسی مدد کے بغیر امام کو زہر دے، اور اس نے ایسا ہی کیا۔ سال 203 ہجری قمری صفر کے مہینے میں، یعنی آپ کو مدینے سے خراسان بلائے جانے کے تقریباً 2 سال اور آپ کی ولی عہدی کا حکم صادر کرنے کے 1 سال اور کچھ مہینے بعد اپنے ہاتھوں کو امام علی رضا علیہ السلام کے قتل اور کبھی فراموش نہ ہونے والے اس سیاہ کارنامے سے آلودہ کیا۔ یہ مختصر جائزہ ائمہ اہل بیت کی 250 سالہ سیاسی زندگی کے ایک اہم ترین باب سے متعلق ہے، جس کے بارے میں امید کی جاتی ہے کہ محققین، مفکرین، مؤرخین
تاریخ اسلام کے قرون اولیٰ کے ان واقعات کو زیادہ سے زیادہ واضح کرنے کے لیے ہمت سے کام لیں اور اس موضوع کے تفسیری، تشریعی، تحقیقی پہلوؤں پر امید کرتی ہوں کہ جو ابھی آپ لوگوں نے ویڈیو دیکھی ہے یہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں تو پھر میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ نوٹیفیکیشن کا آئیکن ہے اس کو ضرور دبا دیں تاکہ آپ صراط مستقیم کا ایک پراپر حصہ بن سکیں اور ہر آنے والی ویڈیو آپ تک فوراً سے پہنچ سکے۔ آپ کے لیے بہت ڈھیر ساری دعائیں ہیں۔ خداوند متعال آپ کو ہمیشہ دنیا اور آخرت میں روحانی، جسمانی اور ہر لحاظ سے آپ کو بلاؤں سے دور رکھے، بیماری آپ لوگوں کے پاس نہ آئے۔ اور اس کے علاوہ آپ کے جو مرحومین ہیں کہ جو ہم ہمیشہ ہمارے منتظر رہتے ہیں کہ ہم انہیں کچھ نہ کچھ بخشیں گے، ان سب کے لیے کہ خدا ان کو جنت فردوس عطا کرے۔ اپنی دعاؤں میں مجھ حقیر کو اور میری فیملی کو بھی یاد رکھے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔